بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور، پیغمبری ملنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے ہیں۔ اس کو مکی دور کہتے ہیں، اور اس مکی دور میں آپ نے جو کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں دعوت اسلام۔ آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور یہ دعوت اسلام کا جو کام ہے یہ پھر 3 حصوں میں تقسیم ہے، 3 مرحلوں میں تقسیم۔ پہلا مرحلہ جو نبی کریم علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا ہے خفیہ، چھپ کر، اور اس کی مدت ہے 3 سال، شروع کے 3 سال۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ اسلام کی دعوت، کھل کر علانیہ دعوت مکہ کے اندر، اور اس کا مدت ہے 7 سال۔ تو 7 اور 3 10۔ تیسرا مرحلہ ہے جب نبی کریم علیہ السلام اس دعوت کو لے کر مکہ سے باہر نکلے، وہ تیسرا مرحلہ آج ہم بیان کرتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ دعوت اسلام بیرون مکہ، مکہ سے باہر، اور اس کی مدت کتنی حضرات؟ 3 سال۔ 3 اور 7 10، اور 3 13، مکہ مکرمہ کے 13 سال۔ اب جو دعوت کا کام مکہ سے باہر جا رہا ہے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ 3 باتیں آج ہم بیان کریں گے۔ ایک طائف کا سفر، نبی کریم علیہ السلام مکہ سے نکل کر باہر جا رہے ہیں، کدھر؟ طائف کے علاقے میں۔ اور نمبر 2، یہ بات انسانوں سے باہر نکل کر جا رہی ہے، کہاں؟ جنات میں۔ اور نمبر 3، عرب کے قبائل میں نبی کریم علیہ السلام ابھی یہ بات کر رہے ہیں۔ پورے عرب میں پھیلے قبائل، ابھی آپ کے سامنے آئیں گے وہ قبائل۔ تو ان 3 باتوں پر آج ہم بات کریں گے۔ طائف کا سفر، نمبر 2 جنات کی حاضری، اور نمبر 3 قبائل عرب میں اسلام کی دعوت۔ طائف کا سفر، اس کی تاریخ شوال سن 10 نبوی، نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملے ابھی 10واں سال چل رہا تھا جب نبی کریم علیہ السلام رمضان کے بعد والے مہینے شوال میں طائف کی طرف آپ گئے۔ تو اس طائف کے سفر کی جو تاریخ ہے شوال کا مہینہ ہے، اور سن 10 نبوی ہے، یعنی نبوت ملنے کے بعد یہ کون سا سال تھا؟ 10واں سال۔ اس سفر میں آپ کا ساتھی زید بن حارثہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے، اور یہ کون سے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں حضرات؟ کون سے نمبر پر اسلام لانے والے؟ تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے۔ اور آپ علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ تھے اس سفر میں، اور طائف میں آپ نے کتنا وقت گزارا؟ 10 دن گزارے۔ طائف والوں نے آپ کا کیا جواب دیا؟ نہایت ظالمانہ سلوک کیا۔ نبی کریم علیہ السلام طائف پہنچے کس راستے سے ہوتے ہوئے؟ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں نقشہ آپ کے سامنے، یہ ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سے نبی کریم علیہ السلام ادھر مزدلفہ آئے، پیدل سفر جاری ہے۔ مزدلفہ سے نبی کریم علیہ السلام عرفات آئے، عرفات سے شداد کے علاقے میں آئے، شداد کے علاقے سے ہدا کے علاقے میں آئے، اور ہدا کے علاقے سے طائف کے علاقے میں آئے۔ یہ ہے طائف، اور یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا پیدل سفر۔ آپ طائف جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہے طائف مکہ مکرمہ سے مزدلفہ
مزدلفہ سے عرفات، عرفات سے شداد، شداد سے ہدا، ہدا سے طائف، طائف نبی کریم علیہ السلام پہنچ گئے۔ راستے میں لوگوں کو اسلام کی بات کرتے ہوئے جا رہے تھے اور آپ قبیلے پہنچ گئے کہاں پر؟ طائف میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے طائف کا جو سفر کیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب نبی کریم علیہ السلام کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو عرب کا ظلم بڑھ گیا، کیونکہ ایک رکاوٹ تھی درمیان میں، وہ ہٹ گئی۔ آپ علیہ السلام ان مظالم سے تنگ آ کر ثقیف کی طرف گئے کہ شاید وہاں کچھ راستہ نکلا، وہاں کچھ لوگ مل جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام طائف گئے۔ طائف کے 3 بڑے سردار تھے اور ایک باپ کے بیٹے 3 بھائی تھے سردار، ایک کا نام عبد علیل، دوسرے کا نام مسعود، تیسرے کا نام حبیب۔ نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے بات کی، اسلام کی بات کی، میں اللہ کے پیغمبر ہوں۔ تو ایک نے کہا اللہ کو صرف آپ ملے تھے، اللہ کو آپ ملے، اور دوسرے نے کہا اللہ کو آپ کے سوا کوئی اور پیغمبر نہیں ملا، اور تیسرے نے کہا میں آپ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کو رد کرنے میں خطرہ ہے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کا ایسا جواب سنا تو فرمایا ٹھیک ہے پھر تم اپنے پاس بات کو رکھو۔ اور آپ علیہ السلام 10 دن وہاں رہ کر لوگوں کو بات کر رہے تھے۔ آخر ان سرداروں نے وہاں کے لڑکوں کو نبی کریم علیہ السلام کے خلاف جوش دلا اور کہا کہ ان کو پتھر مار مار کر نکالو یہاں سے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھی زید بن حارثہ کے ساتھ نکل رہے تھے اور دونوں طرف ان کی صفیں لگی ہوئی تھی۔ طائف کے علاقے کے لڑکوں نے صفیں بنائی تھی اور یہاں بھی اور وہاں بھی، اور نبی کریم علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اور وہ آپ کو پتھر مار رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک وہ زخموں سے بھر گئے، خون سے بھر گئے تھے، اور آپ علیہ السلام جا رہے تھے اور زید بن حارثہ کو بچانے کی کوشش کرتے، وہ بھی زخمی ہو گئے خون سے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام زخموں سے بہت زیادہ تھک جاتے اور بہت زیادہ دباؤ پڑتا تو آپ ایک دیوار کا ٹیک لے کر کے کچھ دیر کے لیے ایسے بیٹھتے، وہ ظالم آ کر کے آپ کو پھر کھڑا کرتے اور پھر آپ کو پتھر مارنا شروع کرتے اور ہنستے تھے، مزے لیتے تھے۔ 3 میل تک ایسا معاملہ ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کو مارتے جا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور آپ علیہ السلام کو پتھر پڑ رہے تھے، اور آپ کے جو پاؤں مبارک ہے وہ جوتیاں سب بھر گئے خون سے، اور آپ علیہ السلام نکل رہے ہیں۔ ایک دور جگہ تک جا کر انہوں نے آپ کا پیچھا چھوڑا اور آپ ایک باغ کے اندر آئے۔ ایک باغ کے اندر نبی کریم علیہ السلام آئے اور وہاں پر بیٹھ گئے، اور وہاں نبی کریم علیہ السلام نے پھر ایک دعا مانگی۔ عجیب ٹوٹا دل ہے، قوم خلاف ہے، مکے والے بھی نہیں چھوڑتے۔ طائف میں گئے تھے، وہاں کچھ سارا وہ بھی خلاف ہو گئے، اور انہوں نے ایسا ظالمانہ سلوک کیا کہ 3 میل تک آپ کو پتھر مارے ہیں۔ حضرات ایک تصور کرو، ہمارے ساتھ چھوٹا سا واقعہ پیش آتا ہے، ہمارے دل کتنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کا ماحول خلاف ہو رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے مکے والے نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور طائف والوں نے یہ کیسا دل ہوگا، ٹوٹا ہوا دل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام زخمی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، اور ایک جگہ پر آپ بیٹھ کر کے دعا مانگیں۔ زخمی دلوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں، ٹوٹے دلوں کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں۔ حضرات جب آپ کے دلوں کو ایک صدمہ پہنچے، یہ بات آپ اپنے پاس محفوظ کریں، جب بھی آپ کا دل ٹوٹ جائے کسی صدمے سے، کسی غم سے، دل ایسا ٹوٹا ٹوٹا ہو جائے، دنیا میں مزہ نہ آ جائے، دل بھر جائے، یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ حضرات ایسے موقع پر خصوصی دعا کرنی ہے، ایسے موقع پر خصوصی دعا کرنی ہے، ایسے موقع پہ اللہ دعا قبول کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، زخموں سے بدن چور چور، آپ وہاں بیٹھ کر کے ایک دعا کریں۔ حضرات یہ ہے وہ دعا۔ سفر طائف سے واپسی پر دعا، نبی کریم علیہ السلام کے عجیب الفاظ، سبحان اللہ، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں اپنے قوت کی کمزوری کی آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور میری تدبیر کی کمزوری کی آپ کو فریاد کرتا ہوں، میری تدبیر کامیاب نہیں ہوئی،
میں جس مقصد کے لیے جا رہا تھا کہ ایک تدبیر کر لوں گا وہ کامیاب نہیں ہوئی. میں اپنی اس کمزوری کی فریاد آپ کے سامنے کرتا ہوں. وَحَوَانِ عَلَى النَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے میری کمی کا، لوگ مجھے قدر کی نظر سے نہیں دیکھتے، لوگ میرے ساتھ بہت ناروا سلوک کرتے ہیں اور بہت بے عزتی کا سلوک کرتے ہیں. لوگوں کے سامنے میرے اس کم حیثیتی کی میں آپ کے سامنے فریاد کرتا ہوں. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، آپ کمزوروں کے رب ہیں. انت ربی، آپ میرے رب ہیں. الی من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں؟ اے اللہ، الی بعید یتجہمنی، ایسے قریب کی طرف جو مجھے دیکھ کر کے اس کو غصہ آتا ہے. ام الی عدو ملکتہ امری، یا ایسے دشمن کے میرا کنٹرول آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے. لیکن اے اللہ، ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر آپ کا غصہ میرے اوپر نہیں ہے تو مجھے پرواہ نہیں. دنیا میرے خلاف ہو جائے لیکن اے اللہ آپ میرے خلاف نہ ہو جائے، آپ کا غصہ میرے اوپر نہ ہو جائے. حضرات تصور تو کرو، اللہ کے دین کے لیے زخموں سے چور چور ہیں، دل ٹوٹا ٹوٹا ہے، پھر بھی یہ خطرہ ہے کہ اللہ آپ تو ناراض نہیں ہے نا، آپ ناراض نہ ہو تو مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے تو پرواہ اس بات کی ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اے اللہ اگر آپ کا غصہ میرے اوپر نہیں ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. ولکن عافیتک ہی اوسع لی، لیکن اے اللہ آپ اگر میرے ساتھ عافیت اور آسانی کا معاملہ کرے وہ زیادہ اچھا ہوگا. اعوذ بنور وجهک الکریم الذی اشرقت له الظلمات، آپ کی پناہ میں چاہتا ہوں، آپ کی اس نور کے واسطے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں جس کے سامنے اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کے کام بنتے ہیں. ان تنزل بی غضبک او یحل علیہ سخطک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ آپ کا غصہ میرے اوپر اترے یا آپ کی ناراضگی میرے اوپر اترے. لک العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بک، تمام انجام آپ کے، آپ راضی ہو جائیں اور آپ کے سوا کوئی پھیرنے والا طاقت کسی کی نہیں. نبی کریم علیہ السلام طائف سے زخموں سے چور چور ایک باغ کے اندر بیٹھے ہیں. وہ باغ کس کا ہے؟ وہ مکہ مکرمہ کا ایک سردار ہے، ربیعہ اس کا نام. اس کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام عتبہ ہے، دوسرے کا نام شیبہ ہے. ان دو بھائیوں کا ایک باغ ہے. وہ دونوں بھی نبی کریم علیہ السلام کے سخت مخالف ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں اور لڑکوں نے مار مار کے آپ کو زخمی کر دیا ہے اور خون نکل رہا ہے بدن سے. ان کے دل میں بھی کچھ طرح آ گئی. اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا، ایک کھجور کا ایک انگور کا ایک گچھا دیا باغ سے توڑ کر کے، کہا لے جا کے اس کو دے دو. آپ علیہ السلام میں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ لیا اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے لگے، بسم اللہ پڑھ کے. تو وہ عداس غلام کہتا ہے کہ یہاں کے علاقے والے تو بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ آپ کون سی نئی بات کرتے ہیں؟ فرمایا آپ کون سے علاقے اور کون سے دین کو ماننے والے؟ اس نے کہا میں نینوا کا ہوں اور میں نصرانی ہوں. فرمایا اچھا نینوا کے ہو؟ کہا ہاں آپ نینوا جانتے ہیں؟ ہاں بالکل جانتا ہوں، نینوا کے اندر یونس ابن متیٰ گزرا ہے. کہا یونس ابن متیٰ کو آپ کہتے؟ کہا میرا بھائی ہے، وہ بھی پیغمبر تھا، میں بھی پیغمبر ہوں. وہ غلام عداس حیران ہو گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور مسلمان ہو. ہر مشکل کے بعد آسانی حضرات، مسلمان ہو. حضرات یہ جگہ آپ کو نظر آ رہی، یہ ہے وہ پورا علاقہ. یہاں وہ باغ تھا اور یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے ایک مینار ہے. یہ دائرے کے بیچ میں ایک مینار نظر آ رہا ہے آپ کو. حضرات یہ ہے وہ جگہ خاص، یہاں ایک مسجد ابھی بنی. یہاں پر نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے اور یہاں آپ کو انگور کا وہ گچھا پیش کیا تھا اور یہاں نبی کریم علیہ السلام نے وہ دعا کی تھی. یہ پورا علاقہ، اس کے اندر یہ اب یہ اور واضح حضرات یہ ہے وہ، یہ ترک والوں نے یہاں ایک مسجد بنائی تھی خاص. یہ ہے وہ جگہ جہاں طائف سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تھے اور آپ نے دعا کی تھی اور آپ کو انگور کا جو گچھا ہے وہ پیش کیا. یہ بھی حضرات بالکل عین وہ جگہ. اب سنیں، یہ بات پیش ہو گئی اور
نبی کریم علیہ السلام وہاں بیٹھے، فرمایا ایسا ہوا ایک بادل نظر آنے لگا اور دیکھا تو جبریل علیہ السلام نظر آئے، سلام علیکم، مجھے سلام کیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تیری بات سن لی ہے اور قوم نے جو تیرے ساتھ سلوک کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، اگر آپ کی مرضی ہو ہم ان پہاڑوں کو ان پر ملا دے اور ان کو آپس میں بالکل ختم کر دے، تباہ کر دے، آپ کی مرضی چاہیے، آپ کہیں تو وہ فرشتہ جو فرشتہ ہے پہاڑوں کا، جس کی ڈیوٹی پہاڑوں کی ہے، وہ ان پہاڑوں کو آپس میں یوں ملا لے گا اور یہ سارے اندر جو ہے اس کے اندر دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ اگر انہوں نے نہیں مانا ان کی نسل سے کوئی مان لے گا۔ آپ علیہ السلام رحیم کریم فرمائیں ان کی نسل سے کوئی پیدا ہو جائے گا جو میری اس دعوت کو قبول کر لے گا۔ حضرات بعد میں ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے محمد ابن قاسم یہ ثقیف قبیلے کا تھا، جو فاتح سندھ ہے، جو آ کر کے یہاں سندھ کو فتح کیا ہے اور سکھوں کے ظلم کو ختم کیا ہے۔ محمد بن قاسم ثقیف قبیلے کا تھا، طائف کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی دعا اور آپ علیہ السلام کی وہ دعوت کا کیسا نتیجہ نکالا۔ یہ طائف کا سفر تھا اور اس طائف کے سفر سے جب نبی کریم علیہ السلام نکل کر آ رہے تھے تو وادی نخلا ایک علاقہ ہے، آج کی زبان میں اس کو السیل الکبیر کہتے ہیں، وہاں نبی کریم علیہ السلام ٹھہرے اور وہاں بھی آپ اسلام کی بات کر رہے تھے السیل الکبیر میں کہ وہاں جنات کی ایک جماعت نے آپ سے قرآن سنا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہیں ہوئی۔ حضرات جنات کی حاضری، یہ ملاقات کہاں ہوئی؟ وادی نخلا میں۔ اور یہ جنات کہاں کے تھے؟ یہ نصیبین کے جنات تھے۔ نصیبین علاقہ ہے ترکی کا، ترکی کے علاقے نصیبین کے جنات آئے تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کا قرآن سنا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے سنا، اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ 7۔ 12 نمبر 26 سورہ احقاف کے اندر یہ بات آتی ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب جماعت کی ایک جنات کی ایک جماعت آپ کی طرف ہم نے پھیری اور وہ قرآن کو سن رہے تھے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ حاضر ہوئے، قَالُوا أَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، فَلَمَّا قُضِيَ، جب بات ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اپنے قوم کے پاس ڈرانے والے پہنچ گئے۔ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اپنے قوم کو دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور جنات کو بعد میں اور تعداد میں لائے اور وہ مسلمان ہو۔ تو وادی نخلا کے اندر جنات سے ملاقات ہوئی، لیکن اس کی اطلاع نبی کریم علیہ السلام کو نہیں ہوئی۔ بعد میں وحی سے آپ کو پتہ چلا کہ جنات کی ایک جماعت سن کر مسلمان ہو گئی۔ وادی نخلا میں ملاقات ہوئی اور جنات کہاں کے تھے؟ نصیبین، ترکی کا علاقہ ہے، اور تعداد جنات کی کتنی تھی حضرات؟ 7۔ حضرات یہ آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام طائف سے نکل رہے ہیں، طائف سے آپ نکل کر ادھر آئے وادی نخلا السیل الکبیر، یہ مکہ مکرمہ، یہ بالکل اس کے پاس عرفات کے پاس السیل الکبیر، یہاں سے یہاں پر ایک جماعت آئی تھی، کہاں کی؟ یہ نصیبین آپ کو نظر آ رہا ہے، ترکی کا علاقہ، یہاں سے ایک جماعت آئی تھی السیل الکبیر کے اندر۔ السیل الکبیر کے اندر یہ جماعت نصیبین کی آئی اور نبی کریم علیہ السلام طائف سے آ کر یہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور آپ قوموں کو دعوت دے رہے تھے، اور رات کے وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو قرآن سنا ہے اور اس ساتھ کے ساتھ مسلمانوں، اور بعد کے اندر وہ بڑی جماعت کو لائے ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جنات۔ یہ دوسری بات ہوئی کہ جنات مسلمان۔ حضرات طائف کے سفر سے نبی کریم علیہ السلام نکل کے وادی نخلا سے نکل گئے، اب مکہ مکرمہ واپس آ رہے ہیں، حرا میں آپ پہنچ گئے، زید بن حارثہ آپ کا ساتھی ہے،
وہ کہتے ہیں آپ کیسے جائیں گے مکہ میں، وہ ہم کو نہیں چھوڑیں گے مکہ میں، وہ نہیں داخل ہونے دیں گے۔ آپ نے حرا میں پہنچ کر مکہ مکرمہ کے 3 سرداروں کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے امان دے دو، میں مکہ میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرات ماحول کا ذرا تصور کرو، اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، کوئی ہے مجھے امان دینے والا۔ اخنس بن شریف کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ سہیل بن عمر کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ مطعم بن عدی کو کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں امان دیتا۔ اپنے بیٹوں کو لایا اور مسلح ہو کر آ گئے، اور آپ علیہ السلام آئے، وہ اپنے بیٹوں کے اندر دائرے میں اپنے بیٹوں کو ارد گرد لگا، اور آپ علیہ السلام مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور آپ مسجد حرام، حضرات اس پورے علاقے کو مطاف کہتے ہیں، جس میں حاجی لوگ طواف کرتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے کونے ہیں، اس کونے کے اندر لگا ہوا حجر اسود نظر آ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ میں آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، حجر اسود کا بوسہ لیا۔ قوم دیکھ رہے تھے کچھ کرنے کے لیے، لیکن مطعم بن عدی نے کہا میں نے پناہ دی ہے، اس کو کوئی ہاتھ نہ لگا۔ نبی کریم علیہ السلام پھر یہاں خانہ کعبہ سے اپنے گھر چلے گئے۔ حضرات آپ تصور کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی قربانیاں، اور آپ علیہ السلام اس دنیا و مافیا سے افضل، اور آپ کے خاک کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور آپ علیہ السلام کی اتنی قربانیاں۔ حضرات آج ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اور آپ علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر ہم چلنے کے لیے نہیں تیار ہیں۔ جب ہمارے سامنے مقابلہ ہوتا ہے ہمارے رواج کا، ہمارے فیشن کا اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا، ہم فیشن پر چلے جاتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری محبت کدھر چلی گئی؟ ان المحب لمن يحب مطيع لو كان حبك صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع۔ اگر آپ کی محبت سچی ہوتی تو آپ اس کے اطاعت کرتے، آپ اس کی بات مان لیتے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تابعدار بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی آج امت خلاف ہو گئی ہے، مسلمان نہیں تیار ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کے، اور آپ علیہ السلام کے دین کے مقابلے میں مسلمان آ رہے ہیں۔ حضرات عجیب بات ہے۔ تو ہم کو دعویٰ ہے، ہم کو نعرہ ہے نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا، بس اپنا انصاف کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے، میں کتنا نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر چلتا ہوں، میرے دل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو اور آپ علیہ السلام کے دین کا کتنا درد ہے۔ حضرات ہر آدمی خود دیکھیں۔ بہرحال یہ ہو گیا طائف کا واقعہ پورا۔ اب قبائل عرب میں اسلام کی دعوت چلتی، آپ علیہ السلام قبائل عرب سے ملتے ہیں، حج کے موقع پر تمام عرب سے قبائل آتے ہیں، اور آپ علیہ السلام ایک ایک سے مل رہے ہیں اور ان کو اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ جواب کو اتنا اچھا نہیں مل رہا ہے، لوگ نہیں مانتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، اور افراد کے اندر بیرونی افراد میں اسلام کی دعوت جاری ہے۔ یہ قبائل ہیں عرب کے حضرات، بنو عامر، بنو محارب، بنو فزارہ، بنو غسان، بنو مرہ، بنو حنیفہ، بنو سلیم، بنو عبس، بنو نصر، بنو البکا، بنو کندہ، بنو کلب، بنو حارث، بنو عزرہ، بنو حزارمہ۔ یہ قبائل ہیں عرب کے، پورے عرب قبائل پھیلے ہوئے ہیں، ایک طرف یمن، ایک طرف شام، اور ایک طرف ادھر بحر اور ایک طرف ادھر بحر، یہ پورا یہ جزیرۃ العرب۔ اور آپ علیہ السلام کی بات آگے جاری، ان قبائل کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام بات۔ اب آپ جزیرۃ العرب کا نقشہ دیکھیں اور اس میں قبائل کو دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا جزیرۃ العرب ہے، یہ بحیر عرب ہے، یہ ہمارا والا نہیں سمندر، بحیر عرب یہ والا ہے، ادھر بحیر قلزم ہے، اور یہ خلیج عمان، خلیج فارس، یہ ان 3 دریاؤں کے بیچ میں یہ جزیرہ ہے، پورا جزیرہ تو نہیں ہے، شبہ الجزیرۃ العربیہ، جزیرت مشابہ ہے، جزیرہ نما عرب، یہ پورا جزیرۃ العرب۔ اب اس میں آپ قبائل کو دیے، مکہ مکرمہ ہے، یہ طائف ہے، یہ مدینہ منورہ۔ اب اس میں یہاں سے قبائل شروع ہوتے ہیں، یہاں تک جاتے ہیں قبائل مختلف۔ آپ علیہ السلام ان تمام قبائل سے ملیں، نبی کریم علیہ السلام ان سب سے مل رہے ہیں حضرات۔ آپ علیہ السلام کی محنت اور آپ علیہ السلام کا درد اور فکر، سبحان اللہ۔ اور اب آپ علیہ السلام بیرونی افراد،
اور آپ کی دعوت کو مکہ سے باہر کے لوگ قبول کرتے ہیں. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں سوید بن ثابت، ایاس بن معاذ، ابو ذر غفاری، یہ تینوں مدینہ کے ہیں. یہ تینوں لوگ مدینہ منورہ کے ہیں، یہ مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. یہ طفیل بن عمر اور زماد بن ثعلبہ یہ دونوں یمن کے ہیں، یہ دونوں یمن کے ہیں. یہ تینوں مدینہ منورہ کے مسلمان ہوئے. یہ یمن کا بہت مشہور قبیلہ ہے دوس، اس کے ہیں، اور یہ اس کے بڑے سردار تھے، شاعر آدمی تھے. مکہ مکرمہ میں آتے تھے، مکہ والے ان کی بہت قدر کرتے تھے. ایک دفعہ جب مکہ مکرمہ میں آئے تو لوگوں نے ان کو کہا طفیل تو مکہ مکرمہ میں آئے لیکن یہاں ایک جادوگر ہے، وہ لوگوں پر جادو کر لیتا ہے، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا ہے، اس جادوگر کی بات نہیں سننا کبھی. طفیل کہتا ہے میرے کانوں کو اتنا بھر لیا کہ میں نے اپنے کانوں کے اندر روئی دے دی کہ اس کی آواز میرے کان میں نہ پہنچ جائے. کہتے ہیں ایک دفعہ خانہ کعبہ میں پہنچا، نبی کریم علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں کھڑے، اور وہ قرآن میرے کانوں میں پہنچ گیا. میں نے قرآن سنا اور میں نے کہا طفیل تیری ماں تجھ پر روئے، تجھے اتنا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. یہ شعر تو نہیں ہے، شعر تو میں جانتا ہوں، میں شعر بنانا جانتا ہوں، یہ شعر نہیں ہے. آپ علیہ السلام اپنے گھر گئے، طفیل ساتھ چلے گئے، کہا مجھے آپ بتائیں کیا اسلام ہے آپ کا. نبی کریم علیہ السلام نے اس کو اسلام دعوت دی، قرآن سنا. طفیل مسلمان ہو اور اپنے قبیلے میں کیا ہے، اور قبیلے میں جیسے ہی اپنے علاقے میں داخل ہوئے تو والد سامنے نظر آئے. کہا طفیل کہاں تھے؟ کہا میرا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اس پیغمبر پر ایمان لایا ہوں، اگر آپ ایمان نہیں لاتے تو میرا آپ کو اس سے کوئی رشتہ نہیں. اس نے کہا میں بھی اس پر ایمان لاتا. پھر اپنے گھر میں اپنی بیوی کو مسلمان کیا، باقی قوم نے نہیں مانا. پھر یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس واپس آئے، کہ اللہ کے رسول آپ میری قوم کے خلاف بددعا کر دیجئے، وہ نہیں مانتے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا کی اللہم اہدی دوسا وأتی بہ، اے اللہ دوست قبیلے کو ہدایت دے دے اور اس کو لے آ میرے پاس. اور پھر یہ واپس گئے اور اپنے قوم میں کام شروع کیا اور قوم ان کی مسلمان ہو گئی. پھر ہجرت کے بعد ان کی قوم آئی. طفیل بن عمر اور زماد بن ثعلبہ یہ ازد قبیلے کے ہیں، یہ بھی یمن کے ہیں، اور یہ منتر، یہ دم کا کام کرتے تھے، بیماروں کو دم کرتے تھے. نبی کریم علیہ السلام سے ان کی دوستی تھی. یہ مکہ مکرمہ میں آئے، لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ خراب ہو گیا، یا جادوگر ہے. تو زماد ملا نبی کریم علیہ السلام سے، کہا محمد اگر آپ کے دماغ میں کچھ فرق آ گیا تو میں آپ کو دم کر دوں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے دم کرنا آتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام نے اس کی بات سنی. پھر آپ نے خطبہ پڑھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. کہتے ہیں زماد نے جب یہ خطبہ سنا کہ آپ دوبارہ پڑھیں، خطبہ عجیب مضمون ہے اس کا، آپ دوبارہ پڑھیں. نبی کریم علیہ السلام پھر شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. نبی کریم علیہ السلام خطبہ. زماد مسلمان، اسلام کی دعوت مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئی. کہاں چلی گئی حضرات؟ یہ دو حضرات ہیں یمن کے اور یہ تین حضرات ہیں مدینہ منورہ کے. تو بات کیا ہو رہی تھی کہ اسلام کی دعوت آ گئی. اب دیکھیں ان حضرات یہ 5 نام جو لیے یہ کہاں کہاں کے. دیکھیں پہلے نام تھے یہ ہے مدینہ منورہ کے، اور جو 2 باقی نام تھے وہ تھے اس میں ایک دوست قبیلہ ہے، دوست طفیل بن عمر دوسی، اور ایک زماد بن ثعلبہ ازدی ازد قبیلے کے. یہ دونوں یمن کے ہیں، وہ مدینہ منورہ کے. یہ مسلمان ہو گئے، اسلام کی دعوت باہر نکل گئی.